الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، غل باغ رسالت، عرش کی وہ دو زینت، فرش کی وہ نظر، جن کی شان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، شافی محشر، شافی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مرشد برحق، امام اہل سنت، آقا نعمت، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی اس والیحانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا. احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے دستے پاک سے قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے، کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے پھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا. اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فرح تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں عادا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیا بات ہے. میں اپنی گفتگو کو وہاں سے شروع کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کا نام تو سنا ہوگا. یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں. بڑے شریف، بڑے نیک. ان کی شرافت کی وجہ سے
انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا. ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے کیا کیا؟ زور سے بولو. انگریز نے کیا کیا؟ ہمارے ملک پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا، یعنی قید میں ڈال دیا. لیکن جب وہ قید میں پہنچے تو ان کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آیا کہ کہاں میں کرسی پر تھا اور آج میں جیل میں ہوں. تو ان کو اپنی زندگی یاد آئی اور اپنی بادشاہت یاد آئی. جیل میں رہ کر ایک کلام لکھا جو نصیحت آویز کلام، جو آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. وہ شعر سنیے. بہادر شاہ ظفر نے کہا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز نہ مل سکی زمین ملک کے یار میں. اور یہ بھی شعر سنیے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا نظام الدین صاحب قبلہ. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، میری پیاری ماں اور بہن، میری تقریر کو دل سے سنیں. زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، نبی پاک کا عشق، نبی پاک کی محبت پیدا ہو جائے گی. قرآن کا انداز دیکھیے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، چوکنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں دین سے غافل کر دے. کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں اور بیویوں کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں اور بیویوں کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو خبردار. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، دنیاوی ساز و سامان سے ہوشیار رہنا، اس دنیا سے ہوشیار رہنا. کہیں ایسا نہ ہو دنیا تمہیں گمراہ نہ کر ڈالے. کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں اور بیویوں کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے. کہیں ایسا نہ ہو اس دنیاوی لالچ میں تم مبتلا ہو کر اپنا ایمان خراب کر ڈالو. یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. اور کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ کوئی کہانی باقی. مر گئے، مٹی میں مل گئے، زمین کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، ساری پہچان ختم ہو گئی. کہاں گئی دادا گیری، کہاں گئی گنڈا گردی، کہاں گئی موز گیری. مر گئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان مٹ گیا. کچھ لوگ ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج بھی چمک رہے ہیں. جیسے کل لوگ ان کے لیے تڑپ رہے تھے ویسے آج بھی تڑپ رہے ہیں. جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا ویسے آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا. فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا. سداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا. سداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا، مٹ گیا. قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، 40 اونٹوں پر خزانے کی چابی چلتا تھا، مر گیا، مٹ گیا. تم یزید کو دیکھو کہ کربلا کے میدان میں 22
حسین کو مٹا دو، خاندان حسین کی نسل کو ختم کر دو، لیکن تاریخ بتاتی ہے یزید خود مٹا، 22,000 لشکر مٹا، سب کی نسلیں دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن حسین جیسے کل چمک رہے تھے ویسے آج چمک رہے ہیں، جیسے کل لوگ ان کے لیے تڑپ رہے تھے ویسے آج تڑپ رہے ہیں، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا ویسے آج زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ جو شراب پی کر مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کر مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن قسم خدا جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمدار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا، کیا بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو تو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے۔ کیسٹ بن چکی ہے، کیسٹ بن چکی ہے، کسی کا نمبر پہلے تو کسی کا نمبر بعد میں۔ ادھر دیکھیے، جب قبرستان سے گزرو تو آنکھیں بند کر کے مت گزرو، بلکہ غور کرو، اسی قبرستان میں تمہاری ماں سو رہی ہے، اسی قبرستان میں تمہارا باپ لیٹا ہوا ہے، اسی قبرستان میں تمہارے خاندان والے لوگ بھی آ چکے ہیں، تمہارا نمبر بھی آنے والا ہے۔ جب قبرستان سے گزرو تو سلام کرو اور غور کرو، پیغمبر فرماتے ہیں جب مسلمان قبرستان سے گزرتا ہے تو دیکھنے والا، مرنے والا ان کو پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بھتیجا جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا مرنے کے بعد مجھ کو بھولے گا نہیں، میرا بیٹا مرنے کے بعد مجھے یاد کرے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب قبرستان سے گزرو تو سلام کرو، وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں، وہ تمہارے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں۔ مرنا، زور سے بولو، مرنا تو سب کو ہے، لیکن بھائی شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، سینما دیکھ کر مت مرو، ماں باپ کا دل دکھا کر مت مرو، اور ماں باپ کا دل دکھا کر مت مرو، اپنی بیویوں کو ستا کر مت مرو، پڑوسی کے ساتھ گنڈا گردی کر کے مت مرو۔ مرنا سب کو ہے، مرنا زور سے بولو سب کو ہے، لیکن بھائی ایسا کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہارے نام پر آنسو بہائے، مرنے کے بعد زمانہ تمہیں یاد کرا کرے، مرنے کے بعد زمانہ تمہیں اچھے نام سے یاد کرا کرے، اور جب تمہاری قبر سے گزرے تو فاتحہ پڑھا کرے۔ مرنا سب کو ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جب شرابی کو موت آتی ہے، جب جوہری کو موت آتی ہے، گنڈے بدماش کو موت آتی ہے، جیسے قبر میں پہنچتا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، اے خبیث دور ہو جا۔ لیکن قسم خدا جب کسی نیک آدمی کا جنازہ قبر میں پہنچتا ہے تو قبر سے آواز آتی ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، آؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، آؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے، ایک ماں چھوٹے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے، ایسے ہی یہ قبر نیک لوگوں کو حفاظت سے رکھتی ہے، سڑنے نہیں دیتی، گلنے نہیں دیتی، یہ زمین ان کا احترام کرتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے۔ آپ بھی وہ کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد قبر آپ کا احترام کرے، قبر آپ کی عزت کرے، قبر آپ کا ویلکم کرے، قبر آپ کا سواگت کرے۔ اے مسلمانوں، مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
دیکھیے یہ موت کے تعلق سے محفل سجی ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو حدیث سناؤں گا. جی مسئلہ یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد فوراً نہیں بھاگنا چاہیے. میت کو دفن کرنے کے بعد دیکھیے میری طرف دیکھیے، توجہ سے ذرا میری بات کو سنیں. جی جی میت کو دفن کرنے کے بعد فوراً نہیں بھاگنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں نے ایسا سسٹم پیدا کر دیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی پیچھے سے پستول لے کر بھاگ رہا ہو. جی جبکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے ماں کا، چاہے باپ کا، چاہے بیٹے کا، بھائی کا یا گاؤں والے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، تو ان کو دفن کرنے کے بعد فوراً بھاگنا بے ادبی ہے، شریعت کے خلاف ہے، طریقہ خلاف. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کو دفن کرنے کے بعد، ان کی مٹی برابر کرنے کے بعد، ان کی قبر پر اتنی دیر تک ٹھہرو، اتنی دیر تک رکو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جا سکتا ہے، کھال اتارا جا سکتا ہے اور پیس پیس بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک اونٹ ذبح کرنے میں، کھال اتارنے میں، گوشت تقسیم کرنے میں جتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اسی کی مقدار اتنا ہی ٹائم مرنے والے کی قبر پر کھڑے ہو کر نیک عمل کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے. فوراً بھاگنا بے ادبی ہے. زور سے بولو، فوراً بھاگنا بے ادبی ہے. جو بیٹا اپنے ماں باپ کو دفن کرنے کے بعد فوراً قبرستان سے نکل آئے، اس کو نمک حرام اولاد کہا جائے گا. کہ ماں باپ کے مرتے ہی بولو 10 منٹ بھی قبر پر نہیں رک سکا، کم سے کم آدھا گھنٹہ ٹھہرو، آدھا گھنٹہ رکو، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھو، ان کو ثواب پہنچاؤ، ان کو ثواب پہنچاؤ. اور بہتر یہ ہے کہ ان کی قبر پر آذان دلواؤ اور آذان دو. یہ حدیث سے ثابت ہے. بولو حدیث سے ثابت ہے، حدیث کے خلاف نہیں. آج کل نیتا گری چل رہی ہے، جس کو پاجامہ پہننا نہیں آتا، جس کو موزہ پہننا نہیں آتا، جس کو کرتا پہننا نہیں آتا، وہ چوراہے پر چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر کہتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ویسا ہے. ارے بھائی اس طرح کی بات مت کرو. ہم سب سنیوں کی ہر ایک چیز حدیث سے ثابت ہے. بولو حدیث کے خلاف نہیں. اس لیے دھوکہ مت کھائیے، قبر پر آذان دلوائیے اور آذان دو. یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. اب میں آپ کو حدیث سناؤں. حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو میرے بھائی، میرے بزرگ، اس حدیث کو ضرور سنو. میری ماں اور بہنوں، آپ بھی اس حدیث کو ضرور سن کے جانا. مشکات شریف، بولو مشکات شریف، جلد اول، جلد اول، جلد اول، باب الاثبات عذاب القبر، صفحہ نمبر 46 کی حدیث سنو. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسري عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد تبعيت على هذا الأمر الصالح قبره حتى فرجه الله. سبحان اللہ. بولو ماشاء اللہ. بڑی بہترین حدیث. حدیث کا مطلب سنیے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ، کیا نام؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، پردہ کر گئے۔ کیا کر گئے؟ پردہ کر گئے۔ تو میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ زور سے بولو، تو میرے نبی ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ تو صحابہ بھی بہت زیادہ تعداد میں گئے۔ جب گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر لوگ ان کو کاندھے پر لے کر چلے، قبر میں اتارا، دفن کیا، مٹی دیا، لیکن مٹی دینے کے بعد لوگ بھاگے نہیں، میرے نبی قبر پر ٹھہرے رہے، رکے رہے، اور کیا کرنے لگے؟ سنیے، نبی پاک قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ کیا پڑھنے لگے؟ زور سے بولو۔ قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ بہت دیر تک پڑھتے رہے۔ جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی پڑھنے لگے، جتنے صحابہ تھے وہ لوگ بھی پڑھنے لگے۔ کیا پڑھنے لگے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ بہت دیر تک پڑھتے رہے۔ جب سب لوگ وہاں سے چلنے لگے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لما سبحتا ثم کبرتا، اے اللہ کے رسول آپ نے تسبیح کیوں پڑھی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر کیوں پڑھا؟ کیا وجہ ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، لقد تدعیک علی حاذا العبد الصالح قبرہ حتی فرجہ اللہ۔ او صحابہ، جب تم لوگوں نے ان کو قبر میں اتارا تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ قبر ان کی سٹنے لگی، قبر کا دونوں حصہ آپس میں ملا جا رہا تھا۔ میں ڈر گیا کہیں چکی کی طرح کہیں یہ پس نہ جائے، تو میں نے فوراً سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے پڑھنا شروع کیا ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کیا کہتے ہیں کہ قبر کیا ہے؟ سٹنے لگی۔ زور سے بولو، قبر کا دونوں حصہ آپس میں ملا جا رہا تھا۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ سبحان اللہ۔ پھر کیا پڑھنا شروع کیا؟ اللہ اکبر۔ تو تم لوگوں نے بھی پڑھا۔ اللہ نے اس کی برکت سے ان کی قبر کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ اور سے بولو، قبر کو کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر آذان دینا شرک ہے، نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے، قبر پر آذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے تو سیدھا کہہ دو کہ مولانا تم جاہل ہو، تمہارے باپ دادا جاہل ہے۔ آذان صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں کے لیے حکم ہے کہ آذان دو۔ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بلا نازل ہو، جب کوئی مصیبت نازل ہو، جب کوئی بلا نازل ہو، جب کوئی مصیبت نازل ہو، جیسے آپ نے دیکھا کہ کورونا کے پیریڈ میں، کورونا کے وقت میں، جس وقت کورونا جیسی وبا آئی تو ہندوستان میں لوگ مکانوں پر آذان دے رہے تھے۔ یہ حدیث کے خلاف نہیں۔ نبی نے فرمایا جب کوئی بلا نازل ہو، جب کوئی مصیبت نازل ہو تو آذان دیا کرو، کیونکہ آذان دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آذان دینے سے کیا ہوتا ہے؟
بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور آگے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جب گھر میں بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو، جب لڑکا پیدا ہو تو دائیں کان میں آذان کہو اور بائیں کان میں تکبیر کہو، اور جب لڑکی پیدا ہو تو دائیں کان میں تکبیر کہو اور بائیں کان میں آذان کہو۔ آذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بچے کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ اور آگے سنیے فقہا فرماتے ہیں، اور آگے سنیے فقہا فرماتے ہیں، جب آگ لگ جائے، جب آگ لگ جائے یا کسی کو مرغی آ جائے، جب کہیں آگ لگ جائے یا کسی کو مرغی آ جائے تو آذان دیا کرو، کیونکہ آذان دینے سے مرغی بھی دور ہو جاتی ہے اور آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو مرغی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، جوتا سنگاتے نا سنگاتے۔ ہمارے قاری رضوان صاحب کہیں جا رہے تو راستے میں کسی کو مرغی آ گئی تو فوراً ان کا جوتا اتارا اور اس کی ناک پر رکھ دیا۔ جب اس کی ناک پر رکھ دیا تو اسے جب ہوش آیا تو کہنے لگے اس کو جوتا سنگانے سے ہوش آ گیا۔ ارے کہیں جوتا سنگانے سے ہوش آتا ہوگا؟ اس کو اتنی دیر میں ہوش آنا ہی تھا، اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ اس کو جوتا سنگانے سے ہوش آ گیا، ایسا نہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو مرغی آ جائے یا آگ لگ جائے یا کوئی بلا نازل ہو یا مصیبت نازل ہو تو آذان دیا کرو، کیونکہ آذان دینے سے بلائیں دور ہوتی ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب قبر میں کسی کو لٹایا کرو تو قبر پر آذان دیا کرو، کیونکہ آذان دینے سے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ آگے اور پیچھے سے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کہ قبر پر آذان دینے کے کتنے فائدے ہیں؟ بتائیے، قبر پر آذان دینے سے کتنے فائدے ہیں؟ 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ سن لو، منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنتو تقولو، ما کنتا تقولو فی شانی حاضر رجل، فی روایت فقرا فی حاضر رجل، ایک روایت میں ہے فی شانی حاضر رجل اور ایک روایت میں ہے فی حاضر رجل۔ قبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں اور قبر پر آذان دینے سے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ منکر نکیر قبر میں جب سوال کرتے ہیں، جیسے آذان سنتا ہے تو جواب دینے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ تیسرا فائدہ سن لو جو سب سے بڑا فائدہ ہے، تیسرا فائدہ سن لو تیسرا فائدہ سن لو جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جب مٹی دے کر قبرستان سے نکل آتے ہیں تو مرنے والا گھبراتا ہے کہ میرا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے، میرا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے، میرا رشتہ دار چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو کوئی خبر نہیں ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن سن لو ان کو سب خبر ہے۔ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں۔ جیسے قبر میں دفن ہو گئے تو اللہ کے فرشتے ان کی روح کو ان کے جسم سے ٹچ کرتے ہیں، ان کے بدن سے جوڑتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کو ہوش آتا ہے۔ وہ دیکھتے کیا ہے کہ بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے، بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ کر جا رہا ہے، بھتیجا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میت کو قبر میں لٹا دیا تو معاملہ ختم، نہیں، اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں۔ جیسے آپ نلاتے ہیں تو ان کی روح کو ان کے
مجھے جسم سے ٹچ کرتے ہیں وہ سب دیکھتا ہے کہ کون کون مجھے غسل دے رہا ہے، کون مجھے کفن پہنا رہا ہے، کون مجھے کفن پہنا رہا ہے، کون مجھے دلہا بنا رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے اپنے ہاتھ میں ان کی روح لیے رہتے ہیں، جیسے آپ کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو ان کی آتما کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ وہ سب دیکھتا ہے کہ کون کون مجھے کاندھا دے رہا ہے۔ جب آپ قبر میں اتارتے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں کہ کون مجھے قبر میں اتار رہا ہے۔ جیسے آپ قبرستان سے مٹی دے کر نکل آتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے کہ میرا بیٹا چھوڑ کر جا رہا ہے، میرا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے، میرا رشتہ دار چھوڑ کر جا رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ وہ بہت تیز گھبراتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ جیسے آذان سنتے ہیں، اگر قبر پر آذان ہوتی ہے، جیسے اللہ کا نام سنتا ہے تو دل کو قرار ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ جانے والے سے کہتا ہے، وہ جانے والے چلے جاؤ چلے جاؤ، کوئی غم نہیں ہے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا؟ سن کے جانا مشکات شریف، بولو مشکات شریف، جلد اول بابو زیارت القبور، صفحہ نمبر 416، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 314، صفحہ نمبر 314، ابن ماجہ شریف جلد اول جنازہ کا بیان، صفحہ نمبر 112۔ کیا کتاب کا حوالہ دیا؟ زور سے بولو، کیا کتاب کا حوالہ دیا؟ 3 کتاب۔ اب آپ حدیث سنیے، طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نحيطكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری حدیث۔ حدیث کا مطلب سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں نے شروع اسلام میں، ابتدائے اسلام میں، جب اسلام کی شروعات تھی، مسلمانوں کی ابتدا تھی، جب اسلام کا آغاز تھا تو میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، کیونکہ شرک کا زمانہ تھا، شرک کا زمانہ تھا، بت پرستی کا زمانہ تھا، تو میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ، قبرستان سب کا ایک تھا، اسی میں مسلم دفن ہو رہے تھے، یہودی دفن ہو رہے تھے، نصرانی دفن ہو رہے تھے، مجوسی دفن ہو رہے تھے، سرکاری قبرستان تھا، تو میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا۔ اس لیے روکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جن کے ماں باپ بت پرستی کی حالت میں مرے ہو، شرک کی حالت میں مرے ہو، اور وہ لوگ ان کی قبروں پر جانا شروع کر دیں، اور کافروں کی قبروں پر جانا حرام، ان کی تعظیم کرنا حرام، ان کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا حرام، ان کو ثواب پہنچانا حرام۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں میں نے تم لوگوں کو قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، کیونکہ شرک کا زمانہ تھا، کفر کا زمانہ تھا، قبرستان سب کا ایک تھا۔ لیکن اب کان کھول کر سن لو، اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان پھیل چکے ہیں، اب اپنا اپنا قبرستان الگ بنا رہے ہیں۔ تم ان کو مت بھولو، اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاؤ، ان کی قبروں کی زیارت کرو، ان کو ثواب پہنچاؤ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت دنیا سے بیزار کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے
جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ان کی قبروں پہ جانا چاہیے، وہاں جو بھی ہم سے ہو سکے یا سورہ یاسین یا درود شریف جو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا چاہیے، اور اپنے ماں باپ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ نمک حرام بیٹے مت بنو، نمک حلال بیٹے بنو، ماں باپ سے محبت کرو اور ان کے نام پہ جو ہو سکے ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کپڑا پہناؤ، ان سے جو ہے جو بھی تم اچھا نیک کام سمجھتے ہو وہ کرو، ماں باپ کے لیے کرنا چاہیے۔ اب میں اپنی